بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے ہر صورت پتہ لگانا ہے کہ عباس کی قبر پہ یہ پانی کہاں سے آتا ہے۔ دیکھو یہاں کہیں کوئی سوراخ ہوگا، اس لیے تو قبر کے گرد پانی طواف کر رہا ہے۔ عراق میں ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں دنیا کے بڑے بڑے انجینئرز، ماہرین ارضیہ اور ہائیڈرولک سائنسدان آج بھی گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں، جہاں سائنس کے سارے قوانین دم توڑ دیتے ہیں۔ ایک ایسا معجزہ جس نے صدیوں سے عقل انسانی کو حیرت کے سمندر میں ڈبو کر رکھا ہے۔ آخر نجف اور کربلا کی اس تپتی زمین کے نیچے جہاں پینے کا میٹھا پانی ملنا ناممکن ہے، وہاں ایک قبر اتھر کے گرد صدیوں سے میٹھا، صاف، شفاف اور خوشبودار پانی کیسے طواف کر رہا ہے۔ کیوں دنیا کا ہر پانی چند ہفتوں میں سڑ جاتا ہے، مگر یہ پانی سینکڑوں سالوں سے بغیر کسی حرکت کے بھی عطر کی طرح مہک رہا ہے۔ کیوں یہ پانی نہ کبھی کم ہوتا ہے اور نہ زیادہ۔ برطانیہ سے ایک ٹیم روضہ عباس کی دیواروں کے معائنے کا بہانہ کر کے آئی، اور جب برطانیہ سے آئی ایک اعلیٰ سائنسی ٹیم نے اس پانی کا راز جاننا چاہا تو اس کے سربراہ سر جیمز فٹ کو اپنی کتاب میں ایک اعتراف کرنا پڑا۔ ایمان کو جھنجھوڑ دینے والے ان تمام سوالات کے جوابات موجود ہیں۔ ناظرین، بات شروع کرتے ہیں عراق کی سرزمین سے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں زمین کے نیچے کا پانی یا تو شدید نمکین ہے یا پھر حد درجہ کھارا۔ اس بنجر اور سخت زمین پر پینے کے لائق خوش ذائقہ اور صاف شفاف پانی کا ملنا ایک معجزے سے کم نہیں۔ لیکن اسی سرزمین پر روضہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے تہ خانے میں موجود پانی کو دیکھ کر دنیا بھر کے سائنسدان گہری پریشانی اور حیرت میں مبتلا ہے۔ لوگوں کی تحقیق کرنے پر مجبور ہے کہ آخر اس پانی کا معمہ کہاں ہے۔ کیوں اتنے 100 سال گزر جانے کے بعد بھی اس کی رنگت بدلی ہے اور نہ اس کا ذائقہ۔ آئیے پہلے آپ کو اس معجزے کا تاریخی اور جذباتی پس منظر بتاتے چلیں۔ حضرت عباس علمدار شیر خدا مولا علی علیہ السلام اور ام البنین علیہ السلام کے نام پر فرزند ہیں۔ آپ 61 ہجری میں کربلا کے خونی معرکے میں اپنے بھائی مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ جب کربلا میں آل محمد پر پانی بند کر دیا گیا تو امام آل مقام کے حکم پر آپ بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے نہر فرات پر گئے۔ آپ نے اپنی بے مثال شجاعت سے نہر پر قبضہ کیا اور مشکیزی میں پانی بھرا، لیکن خیموں کی طرف واپس لوٹتے ہوئے عمر بن سعد کے شکی سپاہیوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر کر شہید کر دیا۔ آپ کو اسی پاک مقام پر دفن کیا گیا جہاں آپ کی شہادت ہوئی تھی، اور بعد میں وہیں حرم حضرت عباس علیہ السلام تعمیر ہوا تھا۔ تاریخ دان اور اہل عقیدت کہتے ہیں کہ یہ وہی پانی ہے جو غازی پاک نہر فرات سے لائے تھے لیکن خیموں تک نہ پہنچا سکے تھے۔ اب وہی پانی غازی علیہ السلام کی وفاداری کی گواہی دینے کے لیے ان کے روضے میں موجود رہتا ہے۔ کربلا کے میدان میں شدید ترین پیاس کے باوجود پانی پر مکمل قابو پانے کے بعد بھی غازی عباس علیہ السلام نے اپنے آقا امام حسین علیہ السلام اور ان کے معصوم بچوں کی پیاس کو یاد کر کے پانی کا ایک قطرہ تک نہ پیا۔ شاید اسی لیے وفاداری کی لاج رکھنے کے لیے پانی خود چل کر غازی کے پاس آیا اور صدیوں سے ان کے قدموں کا طواف کر رہا ہے۔ اس سچے کرشمے کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے آپ اس راز کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے۔ روضہ مبارک کا وہ زیر زمین حصہ جہاں حضرت عباس علیہ السلام کی حقیقی اور اصل قبر موجود ہے، اسے سردام کہا جاتا ہے۔ یہ سردام 7ویں صدی ہجری میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کی دیواریں انتہائی موٹی، چوڑی اور مضبوط بنائی گئی ہیں، جس کے اندر بہت سی خفیہ گیلریاں اور تنگ راستے موجود ہیں۔ سردام کی تقریباً درمیان میں زمین کے اندر لوہے کا ایک 3 دروازہ ہے۔ یہ دروازہ اس پراسرار راستے پر کھلتا ہے جو نیچے گہرائی کی طرف جاتا ہے۔ یہ راستہ 8 سیڑھیوں پر مشتمل ہے۔ سرداب کا اصلی فرش شروع ہو جاتا ہے۔ اس سرداب کی اس گیلری میں بعض مقامات پر دیگر قبریں بھی موجود ہیں
اور وہ دیوار جو غازی پاک کی قبر اقدس کے بالکل قریب ہے، اس میں محراب نما خوبصورت طاق بنے ہوئے ہیں۔ سرتاب نے بنے ہوئے ان محراب نما طاقوں کی کل تعداد 13 ہے، اور یہ سب نمائش اور بناوٹ میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ حضرت شیخ علیم عباس، جن کی عمر اب 76 سال ہے، وہ گزشتہ 36 سالوں سے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے روضے پر خادم اعلیٰ کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی مشہور تصنیف روضۃ الابو فضل میں کئی حیرت انگیز انکشافات کیے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں یہ پانی سرتاب میں چشموں کی صورت میں باقاعدہ بہتا تھا، یعنی پانی ایک طرف سے نمودار ہوتا، قبر مبارک کے گرد گھومتا اور دوسری طرف سے نکل جاتا۔ تقریباً 400 سال تک یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہا، لیکن اس کے بعد پانی اچانک ٹھہر سا گیا، اور اب یہ کبھی کبھی ہلکی سی حرکت کرتا ہے۔ اب نہ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پانی کہاں سے داخل ہوتا ہے، اور نہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہاں غائب ہو جاتا ہے۔ شیخ علیم عباس کا کہنا ہے کہ میرا ماننا ہے کہ یہ پانی کسی بیرونی نہر سے نہیں، بلکہ حضرت عباس علیہ السلام کی قبر مبارک کے آس پاس کی زمین سے ہی مسلسل معجزاتی طور پر ہو جاتا ہے۔ پرانے وقتوں میں سرتاب کی سیڑھیاں عام زائرین کے لیے کھلی ہوتی تھی، اور ہر کوئی اس پانی کو تبرک اور شفا کے طور پر اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ اس پانی کا ایک اور معجزہ یہ ہے کہ یہ سردیوں کے موسم میں قدرتی طور پر گرم ہو جاتا ہے، اور گرمیوں کی شدید تپش میں برف کی طرح ٹھنڈا رہتا ہے۔ ناظرین، اس معجزے کا سب سے حیران کن پہلو وہ ہے جب جدید سائنس نے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ ایک دفعہ حرم پاک کی قدیم دیواروں میں دراڑیں پڑ جانے کا بہانہ بنا کر برطانیہ، انگلستان سے ماہرین اور انجینئرز کی ایک اعلیٰ ٹیم کربلا، اس ٹیم کی نگرانی اعلیٰ مشہور برطانوی تحقیق دان سر جیمز فٹ تھے۔ بظاہر تو یہ ٹیم دیواروں کی مرمت اور جانچ پڑتال کے لیے آئی تھی، لیکن ان کا اصل اور پوشیدہ مقصد قبر اطہر کے ارد گرد موجود پراسرار پانی پر تحقیق کرنا تھا کہ یہ سائنسی قوانین کے برعکس یہاں کیسے موجود ہیں۔ سر جیمز گڈ اپنی کتاب میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے راز جاننے کے لیے قبر مبارک کے ارد گرد چند فٹ تک زمین کی کھدائی کی تو ہم سب دنگ رہ گئے۔ ہمارے کھودے گئے سوراخوں میں سارا پانی تیزی سے چلا گیا۔ ہم حیران تھے کہ پانی غائب ہوتا ہوا تو نظر آ رہا ہے، لیکن وہ نکل کہاں سے رہا ہے، اس کا سراغ لگانے میں ہم ناکام ہو گئے۔ جیمز فٹ کو آخر اعتراف کرنا پڑا، بہتر پانی ہے، میں نے ایسا پانی کبھی نہیں پیا، بہت الگ ہے۔ یہ پچھلے 500 سالوں سے یہ پانی اپنی ایک مخصوص سطح پر برقرار ہے، کبھی 1 انچ کم ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ۔ شیخ علیم عباس لکھتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر پانی کو 1 مہینے کے لیے بھی کسی بند جگہ پر چھوڑ دیا جائے تو وہ سڑ جاتا ہے، اس میں کائی جم جاتی ہے، فنگس لگ جاتی ہے، اور وہ بدبودار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ سرتاب جو مہینوں بند رہتا ہے، اس کے باوجود اس کا پانی بدبودار ہونا تو دور کی بات، بلکہ عرق گلاب کی طرح خوشبودار ہے۔ اس پانی کی سب سے بڑی اور عقل کو عاجز کر دینے والی خصوصیت یہ ہے کہ پانی کی سطح قبر مبارک کی مٹی اور دیواروں سے کئی انچ اونچی ہونے کے باوجود یہ پانی کبھی بھی قبر اطہر کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! 400 سال سے یہ پانی وہاں کھڑا ہے، لیکن نہ تو اس میں کوئی کھارا پن آیا، نہ یہ گندا ہوتا ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی فنگس یا کائی پیدا ہوتی ہے۔ یہ مٹی کی دیواروں کے درمیان ہے، مگر مٹی کو کھلاتا بھی نہیں۔ سبحان اللہ! یہ سب سننے اور دیکھنے کے بعد بھی کیا کوئی ایسا دل ہو سکتا ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت اور ان کی حقارت کا منکر ہو؟ اللہ تعالی ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔